بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب جو پوری زندگی آپ کا ساتھ دیتے رہے، آپ کا دفاع کرتے رہے، دنیاوی لحاظ سے آپ سے محبت کرتے رہے، جب بھی آپ کے اوپر کوئی حملہ ہوا وہ حملہ انہوں نے روکا، جب بھی آپ کے خلاف کوئی سازش کی گئی وہ سازش انہوں نے روکی، بلکہ جب 3 سال کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کیا گیا تو آپ اپنے بھتیجے کے صف میں کھڑے تھے۔ 3 سال جیسے بھتیجے نے بھوک برداشت کی، قحط سالی کا سامنا کیا، بائیکاٹ کا سامنا کیا، ایسے ہی چچا نے بھی 3 سال تک بھتیجے کے ساتھ مل کر، بلکہ انہیں اپنے ساتھ سلاتے، ان کی حفاظت کرتے، اپنے بیٹے کو ان کا باڈی گارڈ مقرر کر دیا، اتنا ساتھ دیا اپنے بھتیجے کا۔ لیکن جب فوت ہونے لگے آپ کو پتا چلا، بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ آئے، کہا یا عم، چچا، قل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھ دیں کلمتن، یہ وہ کلمہ ہے، اگر آپ پڑھ دیں گے کیا ہوگا؟ احاج لک بہا عند اللہ، اللہ کے ہاں بات کرنے کے قابل ہو جاؤں گا، اللہ کے ہاں آپ کی شفاعت کرنے کے قابل ہو جاؤں گا، اللہ سے کہہ سکوں گا کہ یا اللہ بالآخر میرے چچا نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ لیکن وہی تعصب والدین کا کہ اگر میں آپ کی یہ حدیث مان لوں، ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے میرے ابو کی نماز غلط تھی، میرے ابو کا عقیدہ غلط تھا، میرے ابو کے حج کرنے کا طریقہ غلط تھا، ہمارے مولوی صاحب غلط تھے، ہمارے قاری صاحب غلط تھے۔ تو ابو طالب قریب تھا کہ کلمہ پڑھ لیتے، لیکن پاس بیٹھا ہوا تھا ابو جہل اور ایک اور۔ انہوں نے کہا کہ ابو طالب، موت سے ڈرتے ہوئے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دو گے؟ عبد المطلب کا دین چھوڑ دو گے؟ تمہارے باپ کا دین ہم نے اسے پکڑا ہوا، تھاما ہوا، اور تم چھوڑ دو گے؟ تو کہا آپ کے چچا نے میں اپنے باپ عبد المطلب کے دین کے اوپر فوت ہو رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چچا، میں آپ کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہوں گا حتیٰ کہ مجھے روک دیا جائے، جب تک مجھے روکا نہیں جاتا میں آپ کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہوں گا۔ آپ بہت غمگین ہیں، بہت پریشان ہیں۔ آسمان سے 2 آیتیں نازل ہوئیں، ایک آیت 20ویں سپارے میں ہے سورہ قصص میں، فرمایا میرے رب نے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہدایت کے راستے پہ لگانا آپ کا کام نہیں ہے۔ ہدایت کا راستہ آپ دکھا سکتے ہیں کہ یہ ہے جنت کی راہ، یہ ہے جہنم کی راہ، لیکن پکڑ کے کسی کو ہدایت کے راستے پہ لگا دینا، کسی کے منہ سے کلمہ پڑھوا دینا، یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ آپ کا اختیار نہیں ہے۔ آپ کو خود مختار کہنے والے، آپ کو مشکل کشا کہنے والے، آپ کو حاجت روا کہنے والے، یہ دھیان سے سنیں۔ آپ اپنی حاجت پوری نہ کر سکے، اپنی مشکل حل نہ کر سکے، دوسروں کی کیا کریں گے؟ آپ تو چاہتے تھے، آپ کی تمنا تھی کہ چچا کلمہ پڑھ لے، نہیں پڑھوا سکے۔ آسمان سے کہا گیا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، جس کو اللہ چاہے اس کو ہدایت ملتی ہے، جس کو آپ چاہیں اس کو ہدایت ملے، معاملہ ایسے نہیں ہے۔ اور 11ویں سپارے میں کہا گیا سورہ توبہ میں ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم، کسی نبی کے شان نہیں ہے، کسی نبی کے لیے جائز نہیں ہے، نہ نبی کے اوپر ایمان رکھنے والوں کے لیے جائز ہے کہ وہ ان کے لیے دعائے مغفرت کریں جن کو موت شرک کے اوپر آئی ہو، چاہے ان کے رشتہ دار ہوں۔ چچا کے لیے دعائے مغفرت کرنے سے روک دیا گیا، اور آج حقائق اتنے تبدیل کر دیے گئے ہیں کہ آج ابو طالب کو ابو طالب رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے۔ ابو طالب کے نام پہ تعزیے نکلتے ہیں، ابو طالب کے نام پہ دن منائے جاتے ہیں، ابو طالب کے نام پہ جلسے ہوتے ہیں، جبکہ قرآن پاک نے صاف صاف بتا دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے جائز نہیں کہ آپ کسی مشرک کے لیے دعا کریں چاہے آپ کا رشتہ دار ہو۔ اور میرے بھائی، یہاں پہ آپ کی شفاعت ریجیکٹ ہوئی کہ نہ ہوئی؟
آپ دعا کرتے رہے کہ اے اللہ میرے چچا کو معاف کر دے. کیا آپ کی بات مانی گئی؟ بلکہ شفاعت کرنے سے روک دیا گیا, دعا کرنے سے روک دیا گیا. اور میرے بھائی آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عبداللہ ابن ابی فوت ہوا تھا, منافقوں کا سردار, تو ان کا بیٹا آپ کے پاس آیا کہ میرے ابا کا جنازہ پڑھا دیں. آپ جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہو گئے. عمر فاروق آپ کو روکتے رہے, آپ کو مشورہ دیتے رہے کہ آپ اس کا جنازہ نہ پڑھائیں گے, اس قابل نہیں ہے. آسمان سے یہ آیت نازل ہو چکی تھی, استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم, کہ ان کے لیے آپ دعا کریں نہ کریں برابر ہے. ان کے لیے 70 مرتبہ بھی دعا کریں گے فلن یغفر اللہ لہم, اللہ تب بھی ان کو معاف نہیں کرے گا. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ عالمین تھے, کہا کوئی بات نہیں, میں 70 سے زیادہ بار دعا کر دوں گا. جنازہ پڑھا دیا, بلکہ ان کو کفن کے طور پہ اپنی قمیص بھی دے دی کہ شاید کوئی فائدہ ہو جائے, بلکہ اس کے منہ میں اپنا لعاب دہن بھی ڈال دیا. لوگ کہتے ہیں کہ زمزم میں بھگویا ہوا کفن. سن لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ بھی پڑھا دیا, جنازے میں میت والی دعائیں مغفرت کی دعائیں بھی کر دی, منہ میں اپنی بابرکت تھوک بھی ڈال دی, اپنی قمیص بطور کفن کے بھی دے دی. لیکن آسمان سے کیا وحی نازل ہوئی, ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبری, کہ آئندہ آپ نے اس جیسے کسی آدمی کا جنازہ نہیں پڑھانا, اور نہ آپ کو اس بات کی اجازت ہے کہ اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے آپ اس کے لیے دعائیں کریں. کیوں؟ انہم کفروا باللہ ورسولہ, کیونکہ یہ اللہ کے منکر, اللہ کے رسول کے منکر ہیں. اللہ کے منکر, یہ میں خاص طور پہ کہہ رہا ہوں کیونکہ کئی ہمارے دوست کیا کہتے ہیں, عبداللہ ابن ابی کو معافی اس لیے نہیں ملی کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ تھا, یعنی کہ اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ ٹھیک تھا. ان کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ٹھیک تھا, صرف مسئلہ اللہ کے رسول کے ساتھ تھا. اللہ نے کہا انہم کفروا باللہ ورسولہ, پہلے اللہ نے اپنا نام لیا کہ یہ میرا بھی منکر, اور پھر کہا اللہ کے رسول کا منکر. اور میرے بھائی اگر وجہ یہ ہو تو ابو طالب کی طرف دیکھ لیں, وہ اللہ کے رسول کے ساتھ اس کا معاملہ صاف تھا, اللہ کے رسول سے محبت کرتا تھا, اللہ کے رسول کی حفاظت کرتا تھا, لیکن مسئلہ کیا تھا؟ توحید کا مسئلہ, شرک کا مسئلہ, جو اللہ کبھی بھی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. میرے بھائی قیامت کے روز بھی مسئلہ ایسے ہی ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے, جناب ابراہیم علیہ السلام قیامت کے روز دیکھیں گے کہ ان کے والد کو فرشتے پکڑ کے جہنم کی آگ کی طرف لے جا رہے ہیں. کن کو لے جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے والد کو. اور ہمارے دوستوں نے یہاں بھی قرآن پاک کو تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ تعالی نے کہا ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر ابیہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر, یہ کہتے ہیں نہیں جی وہ آزر باپ نہیں تھا, وہ ان کا چچا تھا. اللہ کو چچا کا لفظ بولنا نہیں آتا. کہتے ہیں نہیں جی عزت کی وجہ سے چچے کو بھی باپ کہہ لیتے ہیں. میرے بھائی کہہ لیتے ہیں تو مجھے یہ بتاؤ کس حدیث میں وضاحت آئی ہے کہ یہاں باپ سے مراد چچا ہے؟ تمہیں کہاں سے پتا چل گیا؟ اللہ تعالیٰ نے تو جگہ بے جگہ باپ کہا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی باپ کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد. بخاری شریف کی حدیث وہ سب غلط ہو گئیں, اور آپ کے جذبات کو ہم مان لیں. کہتے ہیں نہیں جی ہمارا اصول ہے, بیٹھے بٹھائے اصول بھی بنا لیا. کہتے ہیں ہمارا اصول ہے کہ کوئی بھی نبی کافر کے گھر پیدا نہیں ہو سکتا. کیوں جی؟ یہ اصول کہاں سے آیا؟ تم نے کہاں سے لیا ہے؟ اللہ تو یہ فرمائے کہ میں زندہ سے مردہ کو پیدا کرتا ہوں, مردہ سے زندہ کو پیدا کرتا ہوں. کافروں کے گھر مسلمان, مسلمانوں کے گھر کافر. نوح علیہ السلام کے گھر میں بیٹا کافر, اور آزر کافر کے گھر میں بیٹا نبی ابراہیم علیہ السلام. یہ اللہ کی نشانیاں ہیں.
تو بہرحال یہ آزر جو ہیں ابراہیم علیہ السلام دیکھیں گے کہ ان کو فرشتے پکڑ کے جہنم کی طرف جا رہے ہیں. کہیں گے اپنے ابا سے پہلے کہیں گے ابو میں نے تمہیں کہا نہیں تھا میری بات مان لو. باپ کہے گا بیٹا آج سے تمہاری بات مان لوں گا. تو ابراہیم علیہ السلام تب اللہ تعالیٰ سے کہیں گے یا اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ ابراہیم تجھے قیامت کے روز رسوا نہیں کروں گا. اس سے بڑی رسوائی کیا ہے کہ میرے دیکھتے ہوئے میرے باپ کو جہنم کی آگ میں داخل کیا جا رہا ہے. اللہ کہیں گے ابراہیم جنت میں کافر داخل نہیں ہو سکتا, جنت میں کافر داخل نہیں ہو سکتا. پھر اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام پہ اتنی مہربانی کریں گے کہ ان سے کہیں گے تم نیچے دیکھو. وہ نیچے دیکھیں گے اور اس دوران ان کے باپ کو بجو کی شکل کا بنا کے جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا. بخاری شریف کی حدیث ہے میرے بھائی. ان احادیث میں عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو پیروں کے اوپر امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں, جو پیروں کے اوپر امیدیں لگا کے شرک کر رہے ہیں, نماز نہیں پڑھتے, روزے نہیں رکھتے, زکوٰۃ نہیں دیتے کہ پیر صاحب بچا لیں گے, ان کی ہم نے خدمت کر دی ہے, ان کی مٹھی گرم کر دی ہے, ان کی قبر پہ نذرانہ دے دیا ہے, ان کے نام پہ بکرا ذبح کر دیا ہے, ان کے عرس پہ دیگ تقسیم کر دی تھی. میرے بھائی قیامت کے روز جو شفاعت ہوگی وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ کس طرز کی ہے. یہ اس طرز کی نہیں ہے جس طرز کی لوگ سمجھتے ہیں.